ہماری روزمرہ زندگی میں اکثر کچھ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جن پر شاید ہم زیادہ غور نہیں کرتے، لیکن اسلامی فقہ میں ان کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی شرعی مسئلے پر بات کریں گے کہ عورت کے سر سے الگ ہونے والے بالوں کا آخر حکم کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں ایک بہت مستند ذریعے سے مل رہا ہے۔ یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ کے اپریل 2024 کے شمارے میں شائع ہونے والے ایک فتوے سے لیا گیا ہے، جو اس موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے۔ تو سوال بالکل سیدھا اور واضح ہے، جب کنگھی کرتے ہوئے یا سر دھوتے ہوئے کسی عورت کے بال ٹوٹ کر الگ ہو جاتے ہیں تو ان بالوں کا کیا کیا جائے؟ اسلامی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں فتویٰ کیا کہتا ہے اور اس کی تفصیلات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتویٰ کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ ان بالوں کو یا تو چھپا دے یا پھر دفن کر دے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، یعنی جو حکم جسم سے جڑے ہوئے بالوں کا ہے، بالکل وہی حکم جسم سے جدا ہو جانے والے بالوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، حکم تو سمجھ آ گیا، لیکن صرف حکم جان لینا کافی نہیں ہوتا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس حکم کے پیچھے منطق کیا ہے؟ شریعت نے یہ اصول آخر قائم کیوں کیا ہے؟ چلیں اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ اس دلیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سطر کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ اسلامی قانون میں سطر کا مطلب ہے جسم کے وہ حصے جن کا دوسروں سے پردہ کرنا، یعنی جنہیں چھپانا لازمی ہے۔ اور یہ پردے کا حکم خاص طور پر غیر محرم کے حوالے سے ہے۔ اب غیر محرم کون ہے؟ غیر محرم وہ شخص ہے جس سے نکاح جائز ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اس کے سامنے پردے کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جب ہم ان دونوں چیزوں کو یعنی سطر اور غیر محرم کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو یہ پورا حکم خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی منطق 3 مراحل پر ہے۔ پہلا، عورت کے بال اس کے سطر کا حصہ ہیں۔ دوسرا، کسی بھی غیر محرم کے لیے عورت کے سطر کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا، اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے، کہ یہ اصول تب بھی لاگو رہتا ہے جب بال جسم سے الگ ہو چکے ہوں۔ تو ایک بار پھر اس حکم کے ماخذ پر نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ پورا سیاق و سباق ذہن میں رہے۔ یہ معلومات ماہنامہ فیضان مدینہ سے لی گئی ہیں، جو مفتی محمد قاسم عطاری صاحب نے تحریر کی ہیں۔ اور آخر میں فتویٰ اس روایتی اور بہت خوبصورت جملے پر ختم ہوتا ہے جو اسلامی علم کی روح ہے، یعنی اور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ حتمی اور مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ تو اس پوری وضاحت کا جو خلاصہ ہے، جو سب سے اہم بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں پردے کا اصول صرف جسم سے جڑے ہوئے اعضاء تک محدود نہیں، بلکہ یہ ان حصوں پر بھی بالکل اسی طرح لاگو ہوتا ہے جو جسم سے جدا ہو جائیں۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے جو حیا اور احترام کے وسیع تر تصور کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج سیکھو صاحب کو فالو کیجئے، لائک شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کیجئے۔